حضرت ادریس علیہ السلام ظاہر ہے کہ آپ کو ابتدائی دور کے اندر نبی بنایا گیا تو چند چیزوں کا موجد آپ کو سمجھا جاتا ہے. چنانچہ حکمت و نجوم کے علم کی ابتدا آپ نے کی. حضرت ادریس علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ بنی آدم میں سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا، اور فرمایا کہ یہ چیزوں کو ناپنے والے جو آلات ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد فرمائے. اسی طرح جو اسلحہ ہے وہ بنو قابیل کے خلاف آپ نے جہاد کیا، اور اسلحہ کے موجد بھی آپ ہیں. اسی طرح سلا ہوا کپڑا، کیونکہ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو پہنا کرتے تھے لباس کے طور پر، آپ نے کپڑوں کی سلائی کی اور سلا ہوا کپڑا جو ہے وہ پہننا آپ سے ہی شروع ہوا. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ آپ درزی تھے. آج کے دور میں اگر کوئی درزی ہو تو اسے بڑی بری نگاہوں میں ہمارے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ تو آدمی درزی ہے. ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی بنائی تھی. اگر اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کھانے کے لیے اس کے گھر تشریف کیوں لے جاتے؟ اگر یہ جو ہے وہ یہ صنعت اور یہ کاروبار غلط ہوتا تو جناب ادریس علیہ السلام اسے سر انجام کیوں دیتے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ درزی تھے اور ایک ایک ٹانکے پر آپ سبحان اللہ کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کے بارے میں آتا ہے جب بھی آپ سوئی کو کپڑے میں داخل کرتے تو فرماتے سبحان اللہ، جب اسے نکالتے تو آپ کہتے سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس دور میں، اس زمانے میں جب اللہ رب العزت کے سامنے جب نامہ اعمال پیش کیے جاتے لوگوں کے تو سب سے زیادہ اعمال جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ہوا کرتے تھے. روایات کے اندر آتا ہے جو آدمی 100 دفعہ ہر روز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے تو اللہ جنت کے اندر کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں. جو آدمی سبحان اللہ کہے، کیا کہے؟ سبحان اللہ کہے، فرمایا کہ اس سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کو جو ترازو ہے وہ آدھا بڑھ جاتا ہے. اور اگر وہ یوں کہے الحمدللہ تو پورا ترازو بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ایسے کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر بڑے ہی باری ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں کئی بار یہ آپ کو سنا چکا ہوں، یہ حدیث پھر سن لیجئے تاکہ یاد تازہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا. آپ نے جو ہے وہ مجھے ایک نصیحت فرمائی، کہا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے اور انہیں ایک بات کہیے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، یہ چٹیل میدان ہے، اس کی شجرکاری سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر ہے.